جیسا کہ بہت سارے دوستوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس پری کی حاضری ہو اور وہ اپنے ہر طرح کے دنیاوی کام اس سے لے سکیں، لیکن ہر بندے کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ یوٹیوب پہ پریوں کی تسخیر کے بہت زیادہ عمل اپلوڈ ہوئے ہیں، یا تو ان کی تعداد ٹھیک نہیں ہوتی، یا پھر دن جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے نہیں بتائے جاتے، یا ان میں کچھ نہ کچھ ان میں پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے 7 دن میں حسینہ پری کو قابو کر کے کام لینا۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور گوہرے نیاب ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ہے کہ اتوار کے دن شروع کریں اور شروع چاند میں شروع کریں۔ چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک کسی بھی سنڈے کو آپ اس کو شروع کر سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے جس کمرے کا انتخاب کرنا ہے، پہلے اس کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے۔ اس کمرے میں خوشبو جات آپ نے بخور دینا ہے، خوشبو جات کا لبان وغیرہ جلا لینا ہے تاکہ کمرے سے خوشبو آئے۔ عمل کرنے کا وقت ہے بعد نماز عشاء۔ آپ نے تازہ غسل کرنا ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے ہیں اور سفید رنگ کا ہی جے نماز آپ کو ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل میں جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بیچ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ، اور چاروں کلوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے نیو چاقو چھری، اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے۔ عمل پورا کرنے کے بعد جس چیز سے آپ نے اثار لگایا تھا اسی چیز سے آپ نے 3 جگہ سے اثار کو کٹ لگانے، آپ کا اثار ختم ہو جائے گا۔ اور عمل کی عبارت بتانے سے پہلے میری آپ سے مودبانہ یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پہ کلک کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ عجب یا شازے موخے یا بازے یوخے یا توخے، اس عبارت کو آپ لوگوں نے 1485 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 1485 مرتبہ پہلے دن پڑھ لیا آپ کا عمل کمپلیٹ ہوا، اور یہ عمل آپ نے اندھیرے کمرے میں کرنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے روشنی وغیرہ نہیں جلانی، کمرے میں مکمل طور پہ اندھیرا ہونا چاہیے۔ یا تو یہ دن کو بھی حاضر ہو سکتی ہے، رات کو بھی عمل کے دوران حاضر ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کے آنے کا انتظار رکھنا ہے، خلوت اختیار کرنی ہے، جتنی زیادہ ہو سکے گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے، مثال کے طور پہ تنہائی اختیار کرنی ہے۔ جس کمرے میں آپ نے عمل کرنا ہے اسی کمرے میں ہی آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے۔ عمل کے دوران 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، جھوٹ نہیں بولیں، رزق حلال کھائیں، اور پرہیز اس عمل میں یہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کا گوشت نہیں کھانا، حقوق زوجیہ سے پرہیز کرنا ہے، اور سلاد اور کچا پیاز آپ نے نہیں کھانا۔ اس عمل میں زیادہ تر غیر شادی شدہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب بندے کے پاس تسخیر ہوتی ہے، جب یہ بندے کے پاس آتی ہے تو نکاح کرنے کا بولتی ہے، شادی کرنے کا بولتی ہے۔ جو بندہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا وہ وقت کا بے تاج بادشاہ ہوگا، جو وہ اپنے منہ سے نکالے گا وہ اس کو یہ لا کے دے گی، جو اس عمل میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب آپ نے اس کے ساتھ قول قرار کرنے ہیں تو اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس کے ساتھ آپ نے قول و قرار کرنے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جو بات منہ سے نکلی وہ کر لی، پورے غور و فکر سے آپ نے اس کے ساتھ قول قرار کرنا ہے اور اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بھی دریافت کرنا ہے۔ عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آپ نے پھر اس عمل کو کرنا ہے، عمل کی اجازت لے کے آپ نے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔
اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوا کے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے، بنا اجازت کے اور بنا انفارمیشن کے۔ جو بھائی اس عمل کو کرے گا وہ اپنی تباہی اور نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ عمل میں ہم کو ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ عمل میں ناکامی کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم بنا اجازت کے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اجازت ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور آگے ایک بلب لگا ہوا ہے، آپ نے ادھر سے بٹن دبایا اور ادھر وہ بلب روشن ہو گیا۔ اجازت کتنی طاقت رکھتی ہے روحانیت میں۔ دوسرے نمبر پہ عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ عمل میں نے کتنے دن کرنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تعداد نہ ہی زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو، جتنی بتائی گئی ہے تعداد اتنی ہی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عمل میں ناکام اس وقت ہوتے ہیں جب عمل کا تذکرہ ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، رازداری کے ساتھ نہیں کرتے۔ جو بھی عمل کریں اس کو مکمل رازداری کے ساتھ کریں، اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو 100% کامیابی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے ایمو پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔